متقی بھائی لائیو شروع ہو گیا.
سے جو رو رو پکاری لوری تجھے دوں سو میرے اصغر راہ سے جو رو رو پکاری لوری تجھے
دی صدا ایک بار، یہ شیر خوار ہے دل بند احمد مختار، پلائے کوئی حق شناس ہے یارو، مسافرت میں کئی دن کی پیاس ہے، مسافرت میں کئی دن کی پیاس ہے یارو، یہ کہہ رہے تھے ابھی فوج سے شہے صفدر، لگایا ہرملا نے تیر حلقے اصغر پر، تڑپ کے سرورے دی سے لپٹ گئے اصغر، فلک کو دیکھ کے گویا ہوا علی، فلک کو دیکھ کے گویا ہوا علی کا بھی سر، کوئی قصور نہ ہے ذوالجلال تھا میرا، اسی جواب کے قابل سوال تھا، اسی جواب کے قابل سوال تھا میرا، گلے سے تیر کو جب کھینچنے لگے شبیر، پھرا کے نرگسی آنکھوں کو غش ہوا بے شیر، زمین پہ بیٹھ گئے قبلہ رو شہے دلگیر، لہو کی دھار چھوٹے حلق سے جو نکلے، لہو کی دھار چھوٹے حلق سے جو نکلے، لاتی لباس دل برے زہرا لہو میں ڈوب گیا، صغیر کا بھی شلو کا لہو میں ڈوب، صغیر کا بھی شلو کا لہو میں ڈوب گیا، لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی قضا، ملی بصورت کافور شہنخواہ کے شفا، اتارا قبر میں اصغر کا خون بھرا لاشا، لٹا کے خاک پہ قبلے کی سمت منہ، لٹا کے خاک پہ قبلے کی سمت منہ پیرا، پھر اپنے چاند کو جب خاک میں چھپانے لگے، تو یا علی کا ہاتھ تھر تھرا، تو یا علی کا ہاتھ تھر تھرانے لگے، جو پیاس سے سلمان بابا سے بلا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد يسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا وقت
آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. خداوند متعال اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ان کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو. یعنی اگر تم اللہ سے محبت کا اقرار کرتے ہو یا دعوے کرتے ہو تو ان سے حکم دیجیے، کہہ دیجیے کہ یہ آپ کی اتباع کریں. اور یاد رکھیں کہ اللہ اگر یہ اتباع آپ کی کرتے ہیں تو یہ حق پر ہیں، اور انہیں بتا دیجیے اگر یہ اتباع نہیں کرتے تو ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. سالم محترم، اس عشر محرم کی چھٹی گفتگو عنوان اطاعت رسول آپ کو اطاعت نظر ہے، اور ماشاءاللہ سے اسی عزبۂ ایمانی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ سن رہے ہیں، عقیدت کے ساتھ فرشیزہ پڑھا رہے ہیں اور بی بی زہرا کو ان کے لال کا بوسہ دے رہے ہیں. عزیزان محترم، محرم صرف خالی نام ہی نہیں ہے. محرم انسانیت بشریت کا نام ہے. محرم وقار انسانیت کا نام ہے. اگر محرم کے مہینے سے حسین کے نام کو ہٹا دیا جائے، ذکر حسین کو منہدم کر دیا جائے، محرم کے مہینے سے واقعہ کربلا کو ہٹا دیا جائے، محرم کے مہینے سے یہ جو کریا زاری ہم ایام اعظم میں کرتے ہیں اس سے دور کر دی جائے، نام حسین کو مٹا دیا جائے، یا اگر مٹا دیا جاتا، اگر محرم کے مہینے سے نام حسین کو ہٹا دیا جاتا یا واقعہ کربلا کو ہٹا دیا جاتا، حسین کی وہ تمام احکامات جو حسین کی محنتیں جو اسلام پر لگی ہیں ان تمام کو رد کر دیا جاتا، تو پھر نظام محترم آنے والی 14 صدیوں تک نام یزیدیت کا پرچم لہرا تھا. مگر یہ خداوند متعال خداوند ذوالجلال کی کرامت ہے کہ اس نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم حسین کا ذکر برپا کریں، حسین کے نام کو زندہ رکھیں، حسین کی قربانی کو دنیا کو بتائیں کہ ہاں واقعی حسین نے کربلا کے اندر جو کارنامے انجام دیے اسلام کے لیے وہ واقعی ایک اہم قربانی ہے. انسان عام انسان کے اور حسین کے اندر بس یہی فرق ہے کہ امت اسے کہتے ہیں کہ جو زمانے کے سیلاب کے ساتھ بہ کر چلتا ہے. امت اسے کہتے ہیں جو زمانے کے سیلاب کے ساتھ بہ کر چلی جاتی ہے، مگر حسین اسے کہتے ہیں جو ہر زمانے کے سیلاب کو اپنے ساتھ بہا کر، حسین اسے کہتے ہیں جو ہر زمانے کے سیلاب کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے. عزیزان محترم، تاریخ ہم تاریخ کے محتاج نہیں، ہم تاریخ کے محتاج ہیں، مگر حسین تاریخ کا محتاج ہے. دنیا قدموں میں ہم دنیا کی ٹھوکروں میں ہیں، مگر یہ کائنات حسین کی ٹھوکر ہے. بہت توجہ کی تعریف درود بھیجے پر محمد محرم کی عظمت کو یقیناً ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کی کیا قدر و منزلت ہے، امام نے کیا قربانی دی ہے. اور یہ میسیج میں اس میں بس یوں دے رہا ہوں تاکہ اور جیسا پراشر ماحول ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. واقعہ حکومت کی بھی سننی چاہیے، اور جو علماء کرام نے پیغامات دیے ہیں ہمارے کرام نے ہمارے یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہی دیے ہیں کہ ہمیں حکومت کی ماننی چاہیے کیونکہ اس میں بھلائی ہماری ہے. رات میں دیکھ رہا تھا کہ خامنہ صاحب کا ایک بیان آیا، آیت اللہ خامنہ صاحب نے فرمایا کہ صرف مجلس کو برپا کرنا یا حسین پہ گریہ کرنا کافی نہیں. یا رہبر کے بیان کرنا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صرف مجلس کو بیان کرنا یا حسین پہ گریہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ مقصد حسین کو زندہ رکھنا پڑتا ہے. حسین کے جو پیغامات ہیں جو امام نے کربلا میں دیے ہیں
اسے زندہ رکھنا بہت بڑی بات ہے. اور وہ زندہ کہاں سے ہوں گے؟ وہ بیانات کہاں سے ہوں گے؟ وہ اس منبر سے. ذرا محترم یقیناً ہمیں مراجع کرام کی سننی چاہیے، کیونکہ ہم کیوں نہ سنیں. میں نے آپ سب سے اپنی پہلی گفتگو میں عرض کیا کہ مراجع کرام کو صرف آپ مراجع کرام نہ سمجھیں، انبیاء کے وارث انبیاء کہا گیا. رسول اللہ کی بھی حدیث ہے، میں نے پہلی تقریر میں بیان کیا تھا تاکہ جو لوگ گواہیں وہ دوبارہ سنیں. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ روح زمین پر علماء کی تشریح اسی طرح سے ہے جس طرح سے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے. علماء کی فضیلت، ان کی قدر و منزلت ہے، اللہ نے یہ مرتبہ بخشا کو اپنے علم و کردار کی وجہ سے اس منزل پر فائز ہوئے اور اپنے علم کے ذریعے سے. ظاہر مطلب یقیناً ہمیں سننی چاہیے. گرو بھیجنے پر محمد اللہ قرآن کا مطالبہ سورہ نساء میں پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد خداوند ہوا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ شَهِيدٍ وَجِئْنَا عَلَىٰ حَوْلَ الشَّهِيدِ. میرے حبیب دیکھنا اس وقت بروز قیامت جب کہلاؤں کا عالم ہوگا اور ہم تمام نبیوں کو ان کی امت پر گواہ بنائیں. قرآن کے مطالبہ آپ غور و فکر کریں کہ اکثریت جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میرے حبیب کے پیغام پہنچا دیجیے، یہ کہہ دیجیے، یہ ان سے کہہ دیجیے. مگر اس آیت میں پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب آپ دیکھیں روز قیامت کے ہزاروں کا عالم ہوگا جب ہم تمام نبیوں کو ان کی امت پر گواہ بنائیں گے. قرآن کا مطالبہ ہے جب ہم تمام نبیوں کو ان کی امت پر گواہ بنائیں گے. قرآن کا مطالبہ ہے محترم. پروردگار نے تمام آیتوں میں یہ فرمایا کہ کہہ دیجئے جو میری آیت ہمارے گفتگو ہے اس کا ترجمہ دیکھا آپ نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ میرے حبیبی دل سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس سے کہہ دیجیے کہ یہ آپ کی اتباع ہے. اور اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب بروز حشر قیامت کے دن بروز حشر قیامت کا عالم ہوگا جب ہم تمام نبیوں کو ان کی امت پر گواہ بنائیں گے. وہ تمام نبی اپنی امت کے کردار کی گواہی دیں گے کہ پروردگار اس امت نے ایسا کیا، اس امت نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، شیس اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، سلیمان اپنی امت کی گواہی دیں گے، یعقوب اپنی امت کی گواہی دیں گے، داؤد اپنی امت کی گواہی دیں گے. آدم سے لے کے خاتم تک تمام نبی اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے. اور پروردگار نے ایک جملہ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب یہ تمام نبی تو اپنی امت کی گواہی دیں گے اور آپ ان تمام نبیوں کی گواہی دیں گے. بہت توجہ طالب ہوں، توجہ فرمائیں انشاءاللہ. یہ ایسا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ تمام نبی تو اپنی امت کی گواہی دیں گے مگر آپ ان تمام نبیوں کی گواہی دیں گے. آدم سے لے کے خاتم تک تو بہت آسانی سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ سمجھ لیں اس مرحلے کو اور انشاءاللہ پھر میں ایک نتیجے کو آپ کو دے کے جاؤں گا اور یہیں سے نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ تمام نبی اپنی امت کی گواہی دیں گے، اپنے امت کے کردار کی گواہی دیں گے کہ پروردگار انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، اور آپ تمام نبیوں کی گواہی دیں گے. تو ظاہر محترم یہ تو تھی اللہ کے انبیاء کی شان کہ جو اپنی امتوں کی گواہی دیں گے کہ پروردگار انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. مگر یہ میرے اللہ کے محبوب کی شان ہے کہ جو خود خاتم النبیین تمام انبیاء کی گواہی دے. اگر محمد کہہ دے کہ آدم ٹھیک تو آدم ٹھیک، نوح ٹھیک تو نوح ٹھیک، ابراہیم ٹھیک تو ابراہیم ٹھیک. آدم سے لے کے جتنے بھی تمام انبیاء روئے زمین پر اللہ نے بھیجے ہدایت کے لیے، اگر میرا حبیب ان کی گواہی دے دے کہ پروردگار یہ ٹھیک. اب پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے
صرف آپ کو گواہ بنائیں گے، آپ گواہی دیں گے کہ کس نبی نے کس طرح سے حق تبلیغ ادا کیا۔ ہم آدم سے نہیں پوچھیں گے کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا کہ نہیں کیا، نہ ہم ابراہیم سے پوچھیں گے، نہ اسماعیل سے پوچھیں گے، نہ اسحاق سے پوچھیں گے، نہ یعقوب سے پوچھیں گے، ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے۔ میرے حبیب آپ بتائیں گے کہ ابراہیم نے آگ کو گلزار کس طرح سے بنایا، آپ بتائیں گے کہ نوح نے سفینہ کس طرح سے چلایا، آپ بتائیں گے کہ عیسیٰ نے مردوں کو اندھوں کو زندہ کس طرح سے کیا، مردوں کو زندہ کس طرح سے کیا، آپ بتائیں گے کہ نوح نے کس طرح سے سفینہ چلایا۔ میرے حبیب ہم کسی سے گواہی نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے گواہی مانگیں گے۔ ایسا محترم یہ قرآن کا مطالبہ ہے، آپ توجہ فرمائیں، یہاں پر قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی گواہی نہیں مانگیں گے، آپ گواہی دیں گے۔ تو یہ تو تمام انبیاء کا مقدر ان کی امت پر اللہ نے فائز کر دیا، تمام امتوں کا مقدر ان انبیاء کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ انبیاء کی شان کہ وہ تمام اپنی امتوں کی گواہی دیں، یہ ان کا مقدر جو انبیاء کے ہاتھوں میں ان کی امت کا مقدر ہے، مگر یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جو تمام انبیاء کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے کر چلے۔ بہت توجہ کا طالب، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جو تمام انبیاء کا مقدر تقدیر اپنے ہاتھوں میں لے کر چلے۔ اور قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی گواہی نہیں مانگیں گے، آپ گواہی دیں گے کہ آدم سے لے کے خاتم تک کس نبی نے کس طرح سے حق تبلیغ ادا کیا۔ نہ ہم آدم سے پوچھیں گے، نہ اسماعیل سے پوچھیں گے۔ ذہن محترم، یہاں پر میرا سوال یہ ہے ملت اسلامیہ سے، اب میں سوال یہاں سے قائم کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا، محمد والے آپ نے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ رسول اللہ سب سے آخر میں آئے، 40 برس کے بعد نبی بنے، تو پروردگار یہ یاد دہانی کیوں کرا رہا ہے کہ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم تمام انبیاء کو ان کی امت پر بلائیں گے اور آپ ان تمام نبیوں کی گواہی دیں گے۔ اور آپ نے جو تاریخ کے اندر لکھا کہ سب سے آخر میں آئے، 40 برس کے بعد نبی بنے، تو پروردگار کی یاد دہانی کیوں کرا رہا ہے؟ اب آپ اس قرآن کی آیت کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اگر رسول خدا سب سے آخر میں آئے، 40 برس کے بعد نبی بنے، تو کیا 40 برس سے پہلے نبی نہیں؟ کیا 40 برس سے پہلے رسول خدا نبی نہیں تھے؟ عزیزان محترم، قرآن کا مطالبہ یہ ہے، قرآن یاد دہانی کرا رہا ہے۔ تو میں آپ کے خدمت میں یہ نتیجہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کتابوں میں لکھا آدم سے لے کے خاتم تک کہ تمام انبیاء کے بعد رسول مرسلین جو آئے سب سے آخر میں آئے اور 40 برس کے بعد نبی بنے، تو عزیزان محترم 1400 صدیوں سے لے کر اور آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تمام تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا سب سے آخر میں آئے، 40 برس کے بعد نبی بنے۔ یہ تاریخ کا مطالبہ ہے اور قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے حبیب آپ تمام نبیوں کی گواہی دیں گے، آپ تمام نبیوں کی گواہی دیں گے، آپ تمام نبیوں کی گواہی دیں گے۔ یہ قرآن کا مطالبہ ہے، تاریخ کا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے آخر میں آئے، 40 برس کے بعد نبی بنے۔ تو میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ذہن محترم، رسول اللہ کا سب سے آخر میں آنا اس بات کی کوئی شے نہیں ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو اس بات کی ہے، رسول خدا کا آدم سے لے کے خاتم تک گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جب آدم سفور کر رہا تھا تو میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ چلا رہا تھا تو میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم آگ کو گلزار بنا رہا تھا تو میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب یوسف بازار میں بک رہا تھا تو میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب یعقوب ہو رہے تھے تو میرا نبی دیکھ رہا تھا، کائنات حل ہو رہی تھی میرا نبی دیکھ رہا تھا، یا یوں کہ تو کائنات عدم میں تھی اور نور محمد وجود میں تھا۔ قرآن کا مطالبہ ہے، اس بات کی دلیل ہے میرے حبیب کی گواہی دینا آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء ہوگی کہ جب آدم سفور کر رہا تھا تو میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ یہ تو میرے نبی کی شان ہوئی۔ اب تو کہوں گا پروردگار رسول اللہ نے تو تمام انبیاء کی گواہی دے دی، اب میرے حبیب کی گواہی کون دے کہ حبیب نے حق تبلیغ ادا کیا کہ نہیں کیا؟ رسول نے تمام انبیاء ما سبق کی گواہی دے دی،
کیا پروردگار اس امت نے ایسا کیا؟ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا، نوح نے حق تبلیغ ادا کیا، تو یہ تو میرے نبی کی شان تھی کہ جو تمام انبیاء کی گواہی دے. تو پروردگار پتہ کیسے چلے؟ اب ہمیں معلوم کیسے ہو کہ نبی کی گواہی کون دے؟ تو عزیزان محترم، یہ تو میرے نبی کی شان تھی، وہ انبیاء کی شان تھی کہ جو امت کی گواہی دے، اور یہ نبی کی شان تھی جو تمام انبیاء کی گواہی دے. یہ نبی کی شان تھی جو تمام انبیاء کی گواہی دے. یہ مسلمانوں کے نبی کی شان نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے. بہت توجہ طالب، یہ مسلمانوں کے نبی کی شان نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے. یہ رسول کی شان ہے، یہ رسول کی شان ہے، یہ علی کے نبی کی شان ہے کہ جو علی کے نبی کی شان ہے، جو تمام انبیاء کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے کر چلے، اپنی لبوں کی خروش کے نیچے لے کر چلے، اور یہ کہہ کر چلے کہ پروردگار اس امت نے ایسا کیا. آدم تھی، نوح تھی، یوسف تھی، ابراہیم تھی، یہ میرے نبی کی شان ہے. اور ذرا دیکھو، تعلیم کا جائزہ لو. اب میں کہتا ہوں پروردگار، جب تو نے یہ کہہ دیا کہ یہ نبی تمام انبیاء کی گواہی دے گا، یہ تمام نبی انبیاء کی گواہی دے گا، اب پتہ کیسے چلے کہ نبی کی گواہی کون دے؟ تو آواز غیبی آئے گی، اے نادان، یہ تو میرے نبی کی شان ہے، یہ تو میرے نبی کی شان ہے جو تمام انبیاء کی گواہی دے. اور یہ میرے نبی کے علی کی شان ہے جو خاتم النبی کی سبحان اللہ. درود بھیجیں پر محمد والے جب قرآن کا مطالبہ ہے، قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب ہم تمہیں نبی گواہ بلائیں گے تمام انبیاء پر، تمام نبیوں پر، ہم کسی سے گواہی نہیں دیں گے. عزیزان محترم، بس تمام کر چکا میں اپنی گفتگو کو. ہمارے وقت میں گنجائش نہیں، جتنا وقت دیا گیا آج 6 محرم الحرام کو بولا حسین کا نام آتے ہی آنکھوں میں اشک جاری ہو جائے. یہ ہے نام حسین حضرت. عزاداروں، آج 6 محرم الحرام. روایت کہتی ہے کہ آج کربلا کے اندر لشکر آئے ہیں اور اس کیفیت میں آئے ہیں کہ جب کربلا میں داخل ہوا ہے نا یزید ملعون کا لشکر، تو عزاداروں روایت کہتی ہے کہ ان تمام ملعونوں نے کربلا کی سرزمین پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کو دوڑایا ہے. اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب ان ملعونوں نے کربلا کی سرزمین پر گھوڑے کو دوڑایا ہے نا عزاداروں، تو ان میں رباب دہشت سے ایک مرتبہ خوف زدہ ہو جاتی ہے. اور روایت کہتی ہے کہ ان میں رباب کا دودھ خوش ہو جاتا ہے. آج ہم رباب کو پرسہ دیں گے نا، جناب علی اصغر کا، آج ششماہی کا پرسہ دیں گے، حسین کے 6 مہینے کے محلقہ کا پرسہ دیں گے. عزاداروں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس طرح سے آپ حق گریہ ادا کر رہے ہیں. عزاداروں، یہی حق ہے. آج سے محرم الحرام ہے. میں کہتا ہوں مجلسوں میں گھر کے نہ رو. اس طرح سے رونا کہ جس طرح سے تمہارے وقت کا امام چاہتا ہے، اس طرح سے رونا کہ جس طرح سے زینب چاہتی ہے، اس طرح سے رونا کہ جس طرح سے امام سید سجاد چاہتے ہیں. عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ جب امام کے عزادار روتے ہیں نا تو امام سید سجاد آ کر بغل میں بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں ذرا اور زور سے رو، ارے ذرا اور زور سے رو کہ تیرے رونے سے سجاد کو سکون مل رہا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. امام سید سجاد کہتے ہیں کہ ذرا اور زور سے رو کہ تیرے رونے سے سجاد کو سکون مل رہا ہے. عزاداروں، یہ امام کا مطالبہ ہے. عزاداروں، 6 محرم الحرام ہے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام اہتمام حجت کرنے دشت میں آتے ہیں، مقتل میں آتے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، فوج احتیاء سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ظالموں، تم نے میرے سب پیر و جواب مار ڈالی. میرا علی اکبر بھی زندہ نہ رہا، میرا عباس بھی زندہ نہ رہا، میرا قاسم بھی زندہ نہ رہا، میرا عمر محمد زندہ رہے، اب میرا کوئی والد زندہ نہ رہا. امام فرماتے ہیں، اے ظالموں، اے ظالموں، اگر ہو سکے تو مجھے ایک گھونٹ پانی ملا دو. عزاداروں، امام نے اتنا کہنے کے بعد یہ روایت میں ہے کہ امام نے جو صدا بلند کی ہے نا وہ 3 مرتبہ بلند کی ہے. حل من ناصر ینصر اللہ، حل من مغیث
افضل کو دیکھتی ہے، کبھی لال کو دیکھتی ہے، کبھی مقبل کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے اے میری آغوش کے پاتے، اے میرے لخت جگر، یہ مال مجھے آخر مقتل میں بھیجے تو کس طرح سے بھیجے؟ امام جیسے خیمے میں آیا نا، امام نے جب یہ منظر دیکھا ہے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ رباب لاؤ اصغر کو مجھے دے دو، لاؤ اصغر کو مجھے دے دو، میں اصغر کو پانی پلا لاتا ہوں۔ عزادارو شہزادی آئیں، اصغر کو اٹھایا، آغوش میں اٹھانے کے بعد امام کے آگے کھڑی ہو گئی، امام کے آغوش میں دیا، امام نے دیا۔ شہزادی ابھی اس وقت خاموش ہے، جناب رباب ابھی اس وقت خاموش ہے۔ اب امام جیسے ہی اصغر کو لے کر مقتل کی طرف بڑھے ہیں نا، جیسے خیمے سے باہر آئے تو روایت کہتی ہے کہ رباب تیزی سے دوڑ کر امام کے آگے آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے آقا ذرا ایک لمحے میرے لال کو میری آغوش میں دیجیے۔ عزادارو امام نے رباب کی آغوش میں اصغر کو دے دیا، خیمے میں آئی، آنے کے بعد ایک مرتبہ اصغر کے پوشاک کو اتارا، اصغر کے دودھ کے جو دودھ میں سڑے ہوئے کپڑے کے عزادارو ایک مرتبہ جناب رباب نے نکالا، ایک مرتبہ انہوں نے اتارنے کے بعد ایک نیا کرتا نکالا، اصغر کو پہنایا،
मरतबा कब्र में लेटाने के बाद इमाम मिट्टी डालना चाहते हैं, हट जाते हैं, डालना चाहते हैं, हट जाते हैं। ऐ मेरे लखने जिगर, तेरी कब्र, तेरी लाश पर ये हुसैन आकर मिट्टी की तरह से डाले। अज़ादारों करबला की जलती हुई खाक, मासूम का लाशा। रिवायत कहती है इमाम ने पैरों से अज़हर के लाशों को उठाना शुरू किया। अज़ादारों कब्र तैयार हो गई और आखिर जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। रिवायत कहती है कि जब बरोज़े आशूर असर के वक्त उमर साद ने सरों को गिनना शुरू किया है ना, सरों को गिनना शुरू किया है, तो रिवायत कहती है कि उसमें 71 सर थे, उसमें 71 सर थे। अज़ादारों आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूँ, मातम कर लेना, हक़ गिरिया अदा हो जाएगा। अज़ादारों रबाब को पूरा देना है ये सबका, हक़ गिरिया अदा हो जाएगा। उमर साद ने सरों को गिनना शुरू किया तो उसमें 71 सर थे। एक मर्तबा मनादी कर दी कि 72वां सर कहाँ है, मुझे 72वां सर चाहिए। अज़ादारों मलाऊन घोड़े पर सवार हुए और करबला की ज़मीन पर नेज़े मारने शुरू करते हैं। जहाँ भी नर्म ज़मीन दिखती, जहाँ भी नर्म ज़मीन दिखती, अज़ादारों मलाऊन उस पे नेज़ा मारते। एक शकील ने ऐसा नेज़ा मारा कि उसमें अली असगर का लाशा उलझ कर आ गया। अज़ादारों जैसे ही शकील ने लाशा उठाया, उठाने के बाद ज़मीन पर रखा, नवाब ये खेमे से गुजर रहे हैं, नवाब ये खेमे से गुजर रही है। अल्लाह किसी माँ को ये मंजर न दिखाए। और मलाऊन के हाथ में खंजर, उसे उठाया, उठाने के बाद एक मर्तबा खंजर चलाना शुरू किया। नवाब ने मंजर देखा, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे लखने जिगर, 6 महीने का बच्चा खंजर चला दिया, सरदर्द से जुदा हो गया। अज़ादारों नवाब ने कभी नहीं, आए मेरा सुना। मेरी गोदी है इंसान आजा, झूला तेरा है वीरान आजा, डोली देकर सुलाऊंगी बेटा, झूला खाली है लाल तेरा। माता हुसैन शाह तो आए जाने मादर, तुम नहीं आए। नन्हे मुजाहिदी रन में जाकर तुम नहीं आए। नन्हे मुजाहिदी रन में जाकर तुम नहीं आए। नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए। नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए। कब से खड़ी हूँ खेमे के दर पर, कब से खड़ी हूँ खेमे के दर पर, कब से खड़ी हूँ खेमे के दर पर, कब से खड़ी हूँ खेमे के दर पर। आँखों में लेकर अश्कों के सागर, आँखों में लेकर अश्कों के सागर, आँखों में लेकर अश्कों के सागर, आँखों में लेकर अश्कों के सागर।
نہیں آئے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے خالی جو پہلو پاؤں گی بیٹا 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 تم سے پھٹے گا میرا کلیجا ہم سے پھٹے گا میرا کلیجا ہم سے پھٹے گا میرا کلیجا ہم سے پھٹے گا میرا کلیجا رات بھی گزرے گی رو رو کر گیرو رو کر رات بھی گزرے گی رو رو کر تم نہیں آئے رن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے رن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے رات اندھیری دشت بیاباں رات اندھیری دشت بیاباں رات اندھیری دشت بیاباں رات اندھیری دشت بیاباں گھر نہیں جانا رن میں میری جان 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 کیسے رہو گے ماں سے بچھڑ کر کیسے رہو گے ماں سے بچھڑ کر کیسے رہو گے ماں سے بچھڑ کر تم نہیں آئے رن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے رن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے تم نے اشاروں میں یہ کہا تھا 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 دے دے رضا مقتل کی خدا را 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 کر کے پتا میں آؤں گا لشکر پتا میں آؤں گا لشکر کر کے پتا میں آؤں گا لشکر تم نہیں آئے رن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے رن مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے کسی کو سناؤں کہ میں کہانی کس کو سناؤں کہ میں کہانی کسی کو سنا
راتوں کو اٹھ کے تجھے یاد کرے گی سمجھا ان کا کہہ کے دلا علی اصغر علی اصغر علی اصغر میرے پیارے علی اصغر میرے پیارے علی اصغر قربان گئی دھول میں کیوں سوتے نہیں ہو قربان گئی دھول میں کیوں سوتے نہیں ہو قربان گئی دھول میں کیوں سوتے نہیں ہو قربان گئی دھول میں کیوں سوتے نہیں ہو